اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کہ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں کمی کرو، ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں کمی کرو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تم کو اذیت دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تو ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیہ مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت دے اندر سفر دے وچ جو نماز پڑھن دا حکم ہے وہ ارشاد فرمایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ کچھ ایسے مسائل ہوندے نے کہ جڑے بندے نو یاد رکھن والے ہوندے نے، اور انہاں مسائل دا ذکر قرآن پاک دی آیات وچ بھی ہوندا ہے۔ اگر او مسئلے دے متعلق آیت یاد رکھی جاوے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ وہ مسئلہ بھی یاد ہو گیا، مسئلے دے نال او دا جو ثبوت ہے، دلیل ہے، وہ آیت بھی یاد ہو گئی۔ تو اس آیت دے وچ نماز قصر دا ذکر ہے۔ کہڑی نماز دا؟ نماز قصر اس نماز نو کہندے نے کہ جڑی سفر والی نماز ہوے، او سفر دی وجہ تو او دے وچ جڑی کمی آندی ہے انہوں قصر کہندے نے۔ قصر دا معنی ہوندا کمی کرنا۔ رب ذوالجلال نے وہی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو یا نماز میں کمی کرو۔ جب تم سفر میں ہو تو اس وقت نماز میں کمی کرنا یہ تم پر گناہ نہیں ہے، لہذا تم کمی کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور تمہیں اس بات کا ڈر و خوف ہو کہ جو کافر ہے وہ تمہیں اذیت دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، لہٰذا اس تکلیف سے بچنے کے لیے تم نماز میں قصر کرو اور آگے سفر جاری کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ چند ایک مسائل ہیں نماز قصر دے متعلق، توجہ نال سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سفر دے وچ جے نماز دے وچ قصر کرنی ہے یعنی کمی کرنی ہے، اس کمی کرن دی اہمیت کی ہے؟ کیا وہ مستحب ہے، نفل ہے؟ نفل او مستحبی ہوندے نے، سنت ہے یا واجب ہے، کی ہے؟ تو ذہن وچ رکھو، احناف دے نزدیک یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے نزدیک نماز دے وچ قصر کرنا، کمی کرنا، یہ واجب ہے۔ کی بھلا ہے؟ واجب ہے، یعنی ضروری ہے، یعنی بعد پڑھ لوں گا تے بعد ثواب ہے۔ جی میں اتھے بندہ گھر رہندے ہو یا 4 فرض دی بجائے 6 نہیں پڑھ سکتا، ایویں سفر دے وچ 2 تو ود کے 4 نہیں پڑھ سکتا۔ جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ جی اتنا پر ہے کہ نہیں کہہ سکتے یار چلو 4 فرض ہیں میں 6 پڑھ لینا، ثواب بھی ہوئے گا۔ وہ 4 بھی نہیں ہونے، 6 پڑھدے 4 بھی نہیں ہونے۔ ایویں کر کے جو سفر دی نماز ہے وہ بھی 2 ہی ہے،
دو تو مراد ہے کہ جے فرض 4 ہے نا وہ 4 دی بجائے 2 پڑھنے نے تے جے پہلے ہی 2 نے وہ 2 ہی پڑھنے نے یا جے نماز مغرب دے 3 نے وہ 3 ہی پڑھنے نے ان تو ثابت ہوتا ہے کہ تینہ نمازاں دے وچ قصر ہے زور دے بھی فرض 4 نے عصر دے فرض بھی 4 نے اور عشاء دے فرض بھی 4 نے انہاں تینہ نمازاں دے وچ قصر ہوندی ہے نہ فجر دے وچ قصر ہے نہ ہی مغرب دے وچ قصر ہے فجر دے بھی پورے پڑھنے نے مغرب دے بھی پورے پڑھنے نے لہذا یہ 4 رکعت والی جو نماز ان وچ ایک کمی ہے اور جڑی یہ احناف دے نزدیک ایک کمی کرنا واجب ہے ان دیتے صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی عمل ہے مثلا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی انہوں لازم سمجھے سن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ بھی لازم سمجھے سن اور حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں دے نزدیک بھی حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں دے نزدیک بھی حضرت جابر بن عبداللہ انہوں دے نزدیک بھی حضرت امام مالک دے نزدیک بھی حضرت قتادہ نزدیک بھی ان سارے بزرگان دے نزدیک جڑی کسر کمی کرنا ایک ہی بلا واجب ہے سارے بولے کی بلا سفر دی نماز دے وچ کمی کرنا کی ہے مستحب نہیں ہے واجب ہے یعنی ضروری ہے لازمی ہے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے قول تو بھی یہ گل ثابت ہوندی ہے کہ یہ لازمی ہے ثابت کی ہوندا ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندی نے کہ پہلے ساری نمازاں دی رکعتاں سن فرض او 2 ہی سن یعنی ساری جتنے نمازاں سن نا او ساری رکعتاں کنیاں سن اما عائشہ فرماندیاں نے بعد وچ جڑی سفر والی نماز ہے وہ ہمیں 2 ہی رہی تے جڑی گھر والی یعنی وقت والی نماز ہے وہ 4 رکعتاں ہو گیا یعنی ان تو ثابت ہویا اما عائشہ دے قول تو کہ جڑی سفر والی نماز ہے وہ 2 سن تے 2 ہی رہی ہے تے ہن وہ نماز سفر والی ہے ہی 2 سمجھ آ رہی وہ کی والا نماز ہے اما عائشہ فرماندی ہیں پہلے ساری نمازاں 2 ہی سن سفر والی نماز ادا ہی رہی گھر والی وطن والی جو نماز ہے انہیں 4 رکعتاں ہو گیا انہیں تو ثابت ہوتا ہے علماء فرماندے نے کہ جڑی سفر والی نماز ہے اما عائشہ دے قول دے مطابق وہ 2 رکعتاں ہی ہیں 2 رکعتاں تو ود کے نماز نہیں ہے لہذا وہ جڑی قصر ہے وہ لازم ہے واجب ہے جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ اگلی گل کتنے سفر تے بندہ نکلے تے قصر لازم ہوندی احناف دے نزدیک 3 دن کنے بلا 3 دن دی جی منزل ہوئے یعنی اتنا سفر کرنا ہے کہ جی میری منزل ہے وہ 3 دنوں دی مسافت ہے تے پھر وہ بندہ قصر کرے گا اگر 3 دنوں دی مسافت تو کم تے میری منزل ہے تے پھر وہ نماز قصر نہیں پڑھے گا پھر پوری نماز پڑھے گا اس 3 دنوں نو انہیں حساب کر کے علماء کرام نے جڑے پھر میل چلتے پے دیسی میل وہ ہے نے 57 کنے بلا 57 میل تے جڑے ہون پھر ہور انہوں یعنی کہ وہ پیمانہ ہور چینج ہو گیا وہ میلوں نو کنورٹ کر چھڑیا ہون چلتے پے کلومیٹر یہ ہے نے 92 کنے بلا 92 اگر دنوں دے حساب نال ہوئے تے مسافت ہے 3 دن اگر میلاں دے حساب ہوئے پھر میل کنے تو ادھے بیٹھے ہو ادھے کو نہیں بیٹھے یا پھر بیٹھے سارے ہو ریاضی کمزور ہے کیوں کو جتا پھر حساب ہے یا بیٹھے نہیں ہو اگر دنہ دی مسافت لائیے تو پھر دن کنے 3 دن اگر میل لائیے تو پھر میل کنے 57 تے جڑے ہن کلومیٹر چلتے پے 1 کلومیٹر کنے 92 یعنی میری جڑی منزل ہے 92 کلومیٹر تے ہے تے اس منزل تے میں پہنچنا ہے 92 کلومیٹر تے جو ہی میں اپنی بستی وچوں نکلاں گا یعنی آپا حدود کمیر چھڈاں گے تے فوری طور تے اپا نماز بھلے آپا 19 موڑ تے پہنچ گئے ہیں عید عرف والے پہنچ گئے ہیں تے پھر اپا نماز قصر ہی پڑھاں گے یعنی سفر والی نماز ہی پڑھاں گے کمی کر کے اگر منزل ہی کمیر ہے تے پھر نہیں اگر 92 کلومیٹر اگے میں جانا ہے تے رستے وچ آندا پہ عرف والا یا رستے وچ آ گیا سائیوال تے پھر میں سائیوال پہنچ کے بھی میں نماز قصر ہی پڑھاں گا جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ ایک مسئلہ اے سفر دا دوسرا مسئلہ میں اپنی منزل اس پہنچ کے اتھے میں رہنا ہے منزل تے اتھے کنی نماز پڑھاں گا ان متعلق فقہاء کرام فرما دیں اگر میں اپنی منزل تے 15 دن رہنا ہے
کنے دن 15 دن یا 15 دن تو اگے زیادہ 15 دن تو اگے زیادہ پھر میں پہلے دن ہی اتنے پہنچ کے پہلے دن تو پوری نماز پڑھنی شروع کر داں پہلے دن تو ہی سمجھ آ رہی پہلے دن تو ہی جو ہی میں منزل تے پہنچیا سمجھو وہ پھر 15 دن اگر انہیں میں رہنا ہے یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ وطن بن جائے گا کی بن جائے گا وطن بے شک وہ عارضی طور تے وطن بنے لیکن وطن بن جائے گا پھر ان دیتے جڑے احکام لاگو ہو جان گے وطن والے ہو جان گے لہذا 15 دن یا اس 20 دن رہنا ہے مہینہ رہنا ہے لہذا تو پہلے دن تو ہی نماز پوری پڑھنی شروع ہو جائے گی اگر 15 دن تو کم رہنا ہے میں 14 دن رہنا ہے 13 دن رہنا ہے 12 دن رہنا ہے کم رہنا ہے تو پھر میں جننے دن اوتھے بھی رہاں گا نا وہ بھی میں کسر ہی پڑھاں گا اوتھے بھی کیڑی پڑھنی ہے یعنی 15 دن تو اگر کم ہے تے اگر 15 دن یا 15 دن تو زیادہ ہے تو پھر میں پہلے دن تو ہی پوری نماز پڑھاں گا اگلا مسئلہ اگر میں 15 دن تو کم رہنا اپنے اس منزل تھے 15 دن تو کم رہنا ہے تو پھر کنی نماز پڑھاں گا بھلا قصر یعنی کمی کر کے 15 دن کم رہنا ہے لیکن اگر وہی نماز قصر والی کمی والی میں اتھو دے مقیم امام دے پیچھے پڑھاں گا پھر پوری پڑھاں گا پھر بھلے میں کام ہی رہنا ہے پہلی نماز میں جا کے مقیم امام دے پیچھے یعنی جماعت نہ پڑھی ہے تو پھر پوری پڑھاں گا ٹھیک ہے پھر وہ باویں میرے تے قصر لاگو سی لیکن میں انہیں امام دی اقتداء دے وچ چلا گیا اور باقی سارے احکام چکے گئے امام دی اقتداء والے جڑے احکام نے لاگو ہو گئے امام دی اقتداء والے اور میں کسی دی اقتداء دے وچ چلا گیا لہذا پھر ہن اوتھے نماز پوری پڑھاں گا ان ثابت ہوندا ہے کہ امام دی شان تے مڑ ہوندی ہے نا کہ جدی وجہ تو حکام ہی بدل گئے کیوں جی امام دے مقام تے ہے نا کہ اون دی اقتداء دے وچ جا کے شریعت دے حکام بدل گئے یعنی کہ امام دی اقتداء دے وچ چلے گئے قرات کرنا چھٹ گیا کہ قرات پیچھے نہیں کرنی ٹھیک ہے اگر امام دی اقتداء دے وچ سجدہ صاحب لاگو ہو گیا ہے تو امام دی وجہ تو نہیں کرنا ہے معافی یعنی ایسی کمی ہو گئی ہے نماز دے وچ کہ سجدہ صاحب کلے پڑھ دے ہوندا تے سجدہ صاحب لاگو ہونا سی گا لیکن امام دی اقتداء دے وچ کھڑا ہے وہ کو معافی ہے کہ وہ الگ دے وچ سجدہ صاحب نہیں کرے گا یہ امام دی برکت ہے اور اسی طرح اگر سفر دی نماز لاگو ہے لیکن امام دی اقتداء دے وچ چلے گئے ہن پھر وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا ہن پھر وہ 4 رکعت پڑھے گا لیکن اگر امام مسافر ہے پیچھے مقتدی مقیم نے امام مسافر ہے مثال دے طور تے امام کی سفر تے چلا گیا تے کچھ ایسی منزل تے چلا گیا بھی جتھے ہلے اندے تے نماز قصر دی لاگو ہے اتھو دے جے مقیم حضرات کہندے نے یعنی او انہاں دے دلاں چ امام دی عقیدت ادب احترام ہے کہ جی تسی نماز پڑھاؤ امام کہ بھئی میں تے مسافر ہاں تسی مقیم ہو تسی 4 رکعتاں پڑھنیاں نے لہذا میں 2 پڑھنیاں نے ہن سنو امام مسافر ہے جڑے مقتدی نے وہ مقیم ہیں ہن او مقیم مقتدیاں دی وجہ تو امام واسطے قانون نہیں بدلنے امام واسطے 2 رکعتاں ہی رہنیاں یہ نہیں کہ جے مقتدی نے ہن 4 ہو گئے وہ ہے مقیم انہاں تے 4 رکعتاں پڑھنیاں نے لہذا انہاں دی وجہ تو جڑا امام ہے وہ بھی 4 رکعتاں پڑھے گا نہیں امام با اختیار کھڑا ہے مقتدی پابند ہوندا امام دا لہذا جڑا امام ہوئے گا مسافر وہ 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر دے گا جڑے مقتدی ہون گے وہ پیچھے پھر کھڑے ہو کے 4 رکعتاں اپنے مکمل کرنے گے ٹھیک ہے وہ پیچھے جو امام سلام پھیرے گا مقتدیوں میں کھڑے ہو جان گے بقیہ جو 2 رکعت رہندیاں نے مقتدی پھر 2 رکعتوں میں ادا کریں گے جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ یہ چاند ایک مسائل جڑے فوری میں ذہن چاہ کے میں تھوڑے سامنے رکھے نے اگر تھوڑے کوئی سوال ہوئے نماز قصر دے متعلق کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تو بلا جھجک تسی کر سکتے ایک اور مسئلہ سن لو آناف دے نزدیک یہ بھی مسئلہ ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ رب ذوالجلال نے مطلقاً کھلا ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کرو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جس بندہ سفر تے نکلا ہے وہ سفر دی کوئی وانڈ نہیں ہے میں کس کام واسطے نکلا تے نماز قصر کر سکنا کس کام واسطے نہ نکلا تے پھر نکلا تے نماز قصر نہیں ہو سکتی سفر وچ کوئی وانڈ نہیں ہے کہ بندہ علم دین پڑھنے واسطے نکلا ہے علم پڑھنے واسطے نکلا ہے پھر قصر ہو سکتی ہے یا تجارت واسطے نکلا ہے پھر بھی ہو سکتی ہے جہاد واسطے نکلا ہے پھر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی
حج واسطے نکلا تھا تو ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، یا پھر بندہ کسی گناہ واسطے نکل گیا، سفر کیتا ہے گھر لاہور گیا لیکن مقصد ہوتا کوئی ہور کام ہے یا مباح کام ہے، تے پھر او دے واسطے کی حکم ہے؟ احناف دے نزدیک حکم ہے کہ سفر جس مقصد واسطے مردی نکلے لیکن نماز جڑی اور رستے وچ پڑھے گا، کیڑی پڑھے گا؟ قصر۔ اگے مقصد جو مرضی ہے، حج واسطے نکلے، جہاد واسطے نکلے، تجارت واسطے نکلے، کاروبار واسطے نکلے، پروگرام محفل واسطے نکلے یا علم دین حاصل کرنے واسطے نکلے، یا دنیاوی علم حاصل کرنے واسطے نکلے، یا پھر جس کام واسطے مرضی نکلدا ہے، سفر دے وچ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگاں دے نزدیک ان دے وچ ونڈ ہے، لیکن احناف جد نال تہاڈا تے میرا تعلق ہے، اس مذہب دے وچ کوئی تخصیص ہے، کوئی ونڈ نہیں، جڑا مردی مقصد واسطے سفر ہوئے ہر سفر دے وچ نماز قصر ہی پڑھنی، لیکن وہ شرطاں پوری ہون، 92 کلومیٹر ہوئے تد کر کے۔ اگر 92 کلومیٹر سفر کرنا جو ہی اپنی حد وچوں باہر نکلیں گے تے نماز دا ٹائم ہو گیا تے کئی نماز پڑھنی بلا، یہ نہیں کہنا کہ حالے میں تے کمیر دے نیڑے کھڑا، میں حالے تے عارف والے پہنچے یا صحیح والے پہنچیا، او جو 92 کلومیٹر تے پہنچا گا تے پھر اوتھے نہیں، یہ تو جو ہی اپنی حد وچوں نکلیں گے تے پھر نماز قصر ہی پڑھنی۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل کسی دے کول ہے تو بلا جھجک کیجئے گا، جو میرے ذہن سے فوری سمجھ ایک پاسا 92 کلومیٹر 92 کے جی آن جان 92 کیتا تو پھر تے بن جائے گا، یہ کنے بن جائیں گے 46 کلومیٹر 46 کلومیٹر، پھر تو آپ گواہ نہیں بہ جائیں گے۔ 92 کلومیٹر ایک پاسا، ٹھیک ہے، یہ میری منزل ہوئے 92 کلومیٹر۔ ایک سوال جڑا سفر کرنا اس میں انہوں نے سفر نماز جڑی زور بھی رہ جاندی اثر بھی رہ جاندی سفر وچ، ہاں جی، پھر بندہ آخر جا کے پڑھدا اوتھے جڑی ان دی قضا پڑے گا، قضا بھی وہی پڑھنی جو ان دی چھٹی ہے، یعنی کہ 2 رکعت ہے۔ قضا آخنا ہے، ہاں جی، ظاہری بات قضا ہوگی نا، اگر قضا نہیں ہوگی تو پھر تے ادا ہی پڑے گا۔ پھر فرض ہی پڑھ لینا وہ تو۔ ہاں جی، قضائی دے وچ تے فرض ہی پڑھنے نے، لیکن جڑی سفر والی نماز ہے نا، سفر والی نماز ان دے وچ جڑی کمی کرنی ہے وہ کمی صرف فرضاں دی کمی کرنی ہے، سنتاں دی کمی نہیں کرنی۔ باقی اوے پڑھنی ہاں سنتاں اوویں پڑھنیاں نے، نفل اوویں پڑھنے۔ سمجھ آئی گل دی؟ لیکن مطلب سر یہ سفر کے دوران ٹائم ہو گیا تے جماعت ہونے والی پوری اس ویلے بندہ شامل ہو گیا تو 2 ہی پڑھے گا؟ نہیں، امام جو ہی امام دے پیچھے آ گیا وہ 4 رکعتیں پڑھے گا۔ ہاں جی، چاہے اوتھے منزل تے کسی مقیم امام پیچھے پڑھدا پیا ہے یا رستے وچ کسی مقیم امام پیچھے پڑھی ہے، جس امام مقیم پیچھے پڑھے پھر 4 ہی پڑھے گا۔ اور کسی کو مسئلہ کوئی سوال؟ باقی پڑھنی سنتا بھی نفل۔ ہاں باقی سنتا پوریاں زور دے 4 سنتا پہلے پوریاں پڑھنیاں نے، بعد 2 سنتا پوریاں پڑھنیاں، نفل پورے پڑھنے نے۔ جو قصر ہے نا، جو صرف فرضاں دی قصر ہوندی ہے، سنتا تے نفلاں دی قصر نہیں ہوندی۔ قضا ہوے تو پھر صرف فرض پڑھنا۔ ہاں قضا ہوگی تے پھر قضائی جڑی ہوندی وہ صرف فرضاں دی ہوندی ہے، سنتاں دی قضائی نہیں ہوندی، نوافل دی قضائی نہیں ہوندی۔ لہذا تو ثابت ہوندا ہے کہ پھر ادائی پڑھنی چاہیے تاکہ سنتا رہون ہی نہ، جو رہ گئیں پھر ساڈے ہتھوں گئیاں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، رب ذوالجلال نے چونکہ کھلے سفر دے متعلق ارشاد فرمایا ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، انہیں کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تُس نماز کمی کرو۔ اگلا جو جملہ نا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ان دے وچوں کوئی بیلی مسئلہ کڈن دی کوشش کردے نے کہ اس آیت وچ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر تانوں خوف ہوئے تے پھر تسی نماز دی کمی کرو، کیونکہ ان خوف دا ذکر، ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ تمہیں کافر کو اذیت پہنچائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ان جو پھر مسئلہ کر دینے کہ آیت دستی پئی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر تے جے ڈر ہوئے ہی نہ تے پھر کمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ احناف کے نزدیک یہی حکم ہے کہ ہون ادھے چ ڈر ہوئے بلے خوف ہوئے بلے نہ ہوئے۔ اگلا ڈر والا جملہ ہے، احناف فرماتے ہیں کہ وہ جملہ الگ ہے، وہ جملہ الگ ہے، لیکن جڑا پہلا جملہ نا جی نماز قصر والا اتنے پورا ہو گیا ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کمی کرو۔ پہلے مطلقاً اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، تم جب بھی زمین میں سفر کرو، تم جب بھی زمین میں سفر کرو۔ اس قصر دا جڑا اطلاق ہے وہ پچھلے جملے تھے ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تم جب بھی سفر کرو زمین کے اندر تو تم قصر کرو۔
اتنے جملہ مکمل ہو گیا. جو اگلا جملہ ہے وہ الگ جملہ ہے, لہذا بچوں کو کھچن کی کوشش کرتے ہیں, لیکن احناف کے نزدیک وہ جملہ اتنا اٹیچ نہیں ہے, شرط نہیں ہے. اور کوئی مسئلہ جی کسی کو؟ چلو جی ایک اور مسئلہ سن لو جی, بیٹھے ہو جا کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اینڈ تے ارشاد فرمائے شاید ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک جے کافر نے وہ تواڈے کھلے دشمن نے, بے شک کافر تواڈے کھلے دشمن نے. ہن قرآن پاک دے وچ صریحاً واضح طور تے بڑی صراحت نال اللہ پاک نے ارشاد فرما چھڑے کہ جڑے کافر نے تواڈے کھلے دشمن نے. تے جو ہن اساں انہاں نال یاری لائیے نا جی تو ساڈی بے وقوفی ہوئے گی, ساڈی وہ حماقت ہوئے گی, ساڈی بدبختی ہے کہ جڑی شے نو اللہ رب دا قرآن کھلا دشمن کہے. اور جی میں میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماندے نے کہ سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے. کیوں جی؟ سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے, بھاویں چلیاں دودھ پیائیے انہوں نے, پاویں جی مردی پکڑ کے نکے ہوندے نو سپ نو پالیے نا جی, انہوں دودھ پیائیے, ان دے ناد نخرے انہوں پالیے, انہوں ہر شاید بچائیے, لیکن پھر بھی میاں صاحب فرماندے نے کہ انہوں نے سپاں دے پتر کدے سجن تے متر نہیں بندے, دشمن دلان گے. ٹھیک ہے, حالانکہ اے میاں صاحب دا کہن ہے, اے میاں صاحب دا کہن ہے, ایک ولی کامل یا بلے شاہ صاحب دا شعر ہوئے گا تے پھر انہوں دا کہن ہے. لیکن یہ کافر کھلے دشمن نے اے کہن رب دا ہے, اے کہن تے رب دے قرآن دا ہے. لہذا جی میں اس گل تے ایسا مننے نا جی, ایویں کر کے جو کافر ہے اے سپاں نالوں بھی بھیڑا ہے, کیونکہ سپ دا جو دشمن ہے انہوں وہ میاں صاحب فرماندے نے یا بزرگ فرماندے نے کدے بھی متر نہیں ہو سکتا, لیکن جو کافر ہے کدے سجن نہیں ہو سکتا, کیونکہ رب دا قرآن پہ کہندا ہے. اندے تے ساڈا زیادہ کامل یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے. اگر اسا نہ منیں گے تو پھر رب دے قرآن دی آیت کا انکار کیتا ہے, پھر بندہ کافر ہو جائے گا. لہذا کافر کدے بھی سجن ہے, کافر کدے بھی سجن نہیں ہو سکتا, کدے بھی بیلی نہیں ہو سکتا, کدے بھی مخلص نہیں ہو سکتا. ہاں انہاں دا کام اتنا ہو سکتا ہے کہ کافر تواڈے انڈر رہندا ہے, تواڈی زیر نگرانی رہندا ہے نا جی, او کہندے یار بڑا بہت چنگا بندہ, عیسائی ہے تے عیسائی لیکن بندہ بڑا چنگا ہے. وہ انی دیر چنگا رہے گا جنی دیر وہ تھلے ہے, جنی دیر تھلے ہے. کدے چھڑ کے ویکھ لو تو وہ بھی اونج ڈنگ مارے گا جی میں سپ مارے گا. تو سمجھ آ رہی؟ جنی دیر انہوں مطلب ہے نا, جنی دیر انہوں غرض ہے, اونی دیر کافر تھلے لگے گا. تے جو ہی انہوں چھڑ کے ویکھ لو آزاد کر دیو, لو جی فوری ڈنگ ایسا مارے گا نسلہ بھی یاد کرنی. لہذا رب دے قرآن نے کہہ چھڑیا کہ کافر تہاڈا کھلا دشمن ہے, کدے بھی سجن نہیں ہو سکتا. بس اسا یہی مننا ہے. تو سمجھ آ گئی نا جی؟ جی سانوں کو طویلاں کر کے دسے نہیں یورپ والے انسانیت کی بڑی قدر کرتے ہیں اور بڑے انجنے بڑے انجنے, مسلمان جنہاں نے کو باہر جا کے بتا سار گیا مالی اعتبار نال, ایتھے سانوں اگے مثال دے وے امریکہ دے وچ ساڈی بڑی اوتے ساڈی اہمیت ہے, سانوں انج رکھیا جاندا ہے, ساڈا بڑا پروٹوکول ہے, تے یہ وہ ادھر دا انج نہیں ہو سکدا. تو سمجھ آ رہی نا؟ اسا وہی مننا ہے جو رب دے قرآن نے آکھے. سائنس کہندی ہے سورج کھلا ہے زمین گھومدی ہے, ایویں نا جی, سائنس کہندی زمین گھومدی ہے, لیکن رب دا قرآن کہندا سورج گھومدا ہے. بیٹھے ہو کہ واگ گئے ہو؟ رب دا قرآن کی کہندا ہے سورج گھومدا ہے. لہذا اسا اوہی مننا جو رب دا قرآن کہندا ہے. گل ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین دے وچ ارشاد فرمایا, وَالشَّمْسُ اور سورج تجری اے چلدا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اپنے مقرر کردہ رستے تے, وعدہ گھاٹا نہیں کردا, نہ سجے ہوندا نہ کھبے ہوندا ہے. اے چلدا ہے کنے وچ چلدا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا جڑے اندر اسی راہ اندے مقرر کیتے نے, انہاں راہ مقرر راواں تے چلدا ہے سورج. ساڈا ایمان ہے سورج چلدا ہے. سائنس جو مرضی آکھے, بیٹھے ہو کہ واگ گئے ہو؟ کیونکہ ساڈے کول قبر دے وچ سائنس دا سوال نہیں ہونا, ہاں رب دے قرآن دا سوال ہونا. اینو کنج مننے ہیں. پھر فرمایا والقمر اور چند قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, فرمایا جڑا اے چند اے بھی اپنے منزلہ طے کردا ہے, کیڑیاں جڑی اسیں دی منزلہ مقرر کیتیاں نے. لہذا چند بھی چلدا ہے سورج بھی چلدا ہے. بیٹھے ہو کے واگے ہو؟ زمین کھڑی ہے, بس اے ساڑا ایمان ہے. اور سائنس باویں پٹھی ہو کے سانوں وکھاوے نا بھی انج نہیں انج نہیں انج,
جو مرضی کردے اسا نہیں مندے کیوں جی پھر کوئی بیلی وچوں کہندے نہیں باقی تسی سائنس تو مندے ہو سائنس نے انج کیا وہ بھی تسی مان لیا سائنس نے انج کیا وہ بھی تسی مان لیا سائنس نے بہت ساری گلاں تسی مندے ہو اے کیوں نہیں مندے ہو ہاں او اسی او سائنس دی منی جاواں گے جڑی سائنس دی گل قرآن دے موافق ہوندی چلی جائے گی تے جڑی سائنس دی گل قرآن دے موافق نہیں وہ اسی مندے بھی نہیں بس جڑی موافق ہوے گی وہ مان لیں گے ٹھیک ہے بالکل بھائی سائنس نے آکھا بھی انج اگر قرآن پاک دے موافق آ گئی اسلام دے موافق آ گئی بالکل ٹھیک ہے جناب اوکے لیکن جڑی تیری گل سائنس دی اے دے خلاف آ گئی او اسی آدھی جتی دی نوک تے رکھاں گے جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ اللہ پاک تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے وہاں